السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے یوم عرفہ کے حوالے سے۔ یوم عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ اور نمبر 2، یوم عرفہ کب ہے؟ نمبر 3، یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے؟ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور یوم عرفہ کی اس میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یوم عرفہ کہتے کسے ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کے دن کو کہا جاتا ہے، یعنی 10 ذی الحج کو جو ہے وہ عید ہوتی ہے، اس سے جو پہلا دن ہوتا ہے 9 ذی الحج، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ یوم عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے، یعنی 9 ذی الحج کے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یوم عرفہ کب ہے۔ فار ایگزامپل ہم پاکستان کے اندر رہ رہی ہیں تو ہمارا یوم عرفہ عید سے جو پہلا دن ہوگا 9 ذی الحج، وہ والا دن ہوگا۔ ہماری عید ہے ہفتے والے دن، تو ہمارا یوم عرفہ کا جو دن ہے وہ جمعے والے دن ہوگا۔ اور یہ یوم عرفہ ہر کنٹری کے اپنے لحاظ سے ہوگا۔ مثال کے طور پر سعودیہ میں جو ہے وہ جمعے والے دن عید ہے، تو ان کا یوم عرفہ جمعرات کو ہوگا۔ اب 2 باتیں تو آپ نے سمجھ لی کہ یوم عرفہ کسے کہتے ہیں اور یوم عرفہ ہے کب۔ اب تیسری بات ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت کیا ہے۔ یوم عرفہ کی بہت زیادہ احادیث میں فضیلت آئی ہے۔ اب یوم عرفہ کا جو دن ہے یہ ہمیں نہ گھروں کی صفائی کے لیے ہوتا ہے، نہ ہمیں بازاروں میں گھومنے کے لیے، نہ ہی آرام کرنے کے لیے، بلکہ یہ وہ دن ہے جسے اللہ نے بہت شرف بخشا ہے، جس دن اللہ آسمان میں اہل عرفہ پر فخر کرتے ہیں، اور یہ جہنم سے آزادی کا دن ہے، یہ عبادت کرنے کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ جہنم سے سب سے زیادہ جو ہے وہ بندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہمیں یہ تو نہیں پتہ کہ لیلۃ القدر کب ہے۔ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہمیں لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ لیلۃ القدر کی رات کب ہے۔ لیکن یوم عرفہ تو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ یہ تو متعین ہے، 9 ذی الحج کا دن ہے۔ اگر لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود عرفہ کے دن، یعنی لیلۃ القدر کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن یوم عرفہ کی یہ فضیلت ہے کہ اس دن خود اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرشتوں پر فخر کرتی ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے آگے آہوزاری کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جو دن ہے یوم عرفہ کا، اس دن جو ہے وہ حجاج ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کے سامنے یہ فخر کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم تو یہ کہتے تھے کہ انسان کو مت پیدا کر، انسان جا کے دنیا میں خونریزی کرے گا، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے آگے آہوزاری کر رہے ہیں اور مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوم عرفہ کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو شخص روزہ رکھے گا تو اللہ سے امید ہے کہ گزشتہ سال اور آئندہ آنے والے سال کے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ویسے بھی یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک کے جو روزے ہیں، اگر کوئی ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ دوہرا اجر بن جاتا ہے، یعنی ایک روزے کا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب، اور پھر جب یوم عرفہ کا بھی روزہ رکھ لیا تو آئندہ اور گزشتہ تمام گناہوں کی معافی کی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے۔ تو اس لیے ہمیں یوم عرفہ کو جو ہے وہ بہت اہمیت دینی چاہیے، اور یوم عرفہ کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اس دن کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اب جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہفتے کو ہمارے یہاں عید ہے، تو جمعے والا دن یوم عرفہ کا دن ہے، اور جمعے کے دن کو جو ہے وہ سید الایام بھی کہا گیا ہے،
جمعے کے دن بھی اللہ تعالیٰ دعائیں ان بہت زیادہ قبول کرتی ہیں، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جمعے کے دن میں۔ تو اس دفعہ اب ہمارے لیے ڈبل یہ بات ہو گئی کہ ایک تو یوم عرفہ ہے اور ایک جمعہ ہے، یعنی جمعے کے دن ہی یوم عرفہ ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر مانگی گئی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ تو اب ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ یوم عرفہ کے دن ہمیں روزہ رکھنا ہے اور یوم عرفہ کے دن ہمیں خوب عبادت کرنی ہے۔ اس دن کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، کیا پتہ یہ آئندہ آنے والا سال ہمیں یہ دن نصیب ہو یا نہ ہو۔ اپنے رب سے خوب دعائیں مانگنی ہیں اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے جو اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ جو مانگی جانے والی دعا ہے، جو مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی مانگی، وہ یہ ذکر ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ ہمیں تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج کو فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ تکبیرات فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اس دن کو ایک خاص دن سمجھ کے، ایک اللہ کا نعمت سمجھ کے گزارنا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے وہ ایک ہی دن کا روزہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، یعنی صرف یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ یوم عرفہ کے یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے ساتھ وہ 8 ذی الحج کا روزہ بھی رکھتے ہیں، جیسے محرم 10 محرم کے روزے کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کو یہ بات جو ہے وہ ان کے علم میں نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ 8 ذی الحج کا بھی روزہ رکھتے ہیں اور 9 ذی الحج کا بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو جو ہم محرم کے روزے رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ہم جو ہے ساتھ میں 9 کا بھی رکھیں گے تاکہ ہماری یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن 9 ذی الحج کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی روزہ رکھا، اس کے ساتھ 8 کا روزہ نہیں رکھا۔ ہاں، ویسے جو ہے وہ یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے روزے، لیکن جو ترغیب دی امت کو، جو سنت ہے وہ صرف یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ سنت ہے۔ تو یوم عرفہ کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے اور اس کی بہت زیادہ قدر کر کے اس کو جو ہے وہ گزارنا ہے، اور ہمیں جو ہے یہ چاہیے کہ اس کے یوم عرفہ کے دن خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔